قبر کے اندر فائدہ دینے والی دو بہترین چیزوں میں سے ایک قرآن پاک ہے اور ایک صدقہ قبر ہی کے حوالے سے چند اور اعمال ہیں کہ جن کو بجا لانے سے انسان عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ ان میں سے جو سب سے بڑے دو عمل ہیں، ایک ذکر اللہ یعنی قرآن پاک کی تلاوت اور ایک صدقہ۔ جس طرح سورہ ملک قبر والے کو مرغی کی طرح، جیسے مرغی اپنے بچوں کو آغوش میں لیتی ہے، سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کو آغوش میں لے لیتا، بعین اسی طرح صدقہ بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ عذاب قبر کے اندر پہنچنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو صدقہ ڈھال کی طرح سامنے آ جاتا ہے کہ اس کو عذاب نہ پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس نے مشکل اور مصیبت کے دنوں میں لوگوں کا پیٹ بھرا تھا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ تم نیکی کی گاٹھی کو کیا سمجھتے ہو؟ نیکی کی معراج کو کیا سمجھتے ہو؟ یا نیکی کے عروج کو کیا سمجھتے ہو؟ نیکی کی معراج، نیکی کا عروج تو یہ ہے کہ اس دن کھانا کھلایا جائے جس دن کوئی بھوکا ہو۔ اور جب اس آیت کے اوپر بندہ غور کرتا ہے تو افطاری کے وقت لوگوں کو کھانا کھلانے کا اجر و ثواب سامنے آتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بھوک روزے دار کو اس وقت لگی ہوتی ہے۔ اور کیا روٹی کھلا دینے سے وہ روزے دار کے سارے اجر کو لے کے چلا جاتا ہے، اور روزے دار کا جو اپنا اجر ہے وہ روزے دار کا کم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کو بھی پورا اجر ملتا ہے، پورے کا پورا، اور جو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے وہ بھی پورے کا پورا اجر لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت اور ٹریننگ کی تھی صدقے کے حوالے سے مشہور واقعات ہیں، چند ایک کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اندر آپ کو پتہ اعلان کیا تھا اسلام کمزور ہے، آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے یہ اعلان سن لیا اور کہنے لگے میں نے بڑی غور کیا، میں نے بڑا فکر کیا، اور میں نے سوچا آج اسلام کو اگر مال کی ضرورت ہے تو عمر سے آگے کوئی نہیں نکل سکے گا۔ آج عمر اپنی جائیداد کو دو حصوں میں تقسیم کرے گا، آدھا حصہ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ہمیشہ کی گزر بسر کے لیے رکھ لے گا، اور آدھا حصہ اسلام کے اوپر نچھاور کر دے گا۔ آدھا حصہ لے کے آئے، کہنے لگے اللہ کی قسم یہ وہ آخری دن تھا، یہ وہ آخری دن تھا جس دن عمر نے یہ خواہش کرنا چھوڑ دی کہ کبھی عمر ابو بکر سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ کیا دیکھا، ابو بکر اپنی کل جائیداد لے کے رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ پوچھتے ابو بکر کچھ چھوڑ کے بھی آیا یا نہیں؟ اے اللہ کے رسول، گھر میں آپ کی محبت بھی موجود ہے، اللہ کے اوپر ایمان بھی موجود ہے، چھوڑنے کی اور کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ جو کچھ تھا لے کے آگے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے اوپر شدت سے اعلان کیا، کہا کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں دے گا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان، نیکیوں سے کیسے کوئی بندہ پیچھے رہ جائے؟ عثمان جیسا، عمر جیسا، ابو بکر جیسے، علی جیسے لوگ کیا نیکیوں سے پیچھے رہنے والے ہیں؟ بس اعلان سنا جنت کی بشارت، 100 اونٹ کے اوپر کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول جنت کی بشارت ملے گی؟ جی ملے گی۔ میں عثمان 100 اونٹ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان تیرے لیے جنت کی بشارت ہے، بیٹھ جا۔ کہا اب کون ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ میں اس کو پھر جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول ایک مرتبہ پھر ملے گی جنت کی بشارت؟ جی ہاں ملے گی۔ میں اللہ کے راستے میں 100 اور دیتا ہوں۔ نبی کریم نے کہا عثمان تیرے لیے جنت کی بشارت ہو، بیٹھ جا۔ 7 مرتبہ اعلان کیا، 7 مرتبہ کون ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ ہر دفعہ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے جنت کی بشارت دیجئے۔ 7ویں دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے قط یا عثمان، بس کر ہے عثمان، بس کر ہے عثمان۔ اور 1000 درہم حضرت عثمان نے جب مزید دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان درہموں کو دیکھ رہے ہیں اور ہاتھوں سے ٹٹول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ذر عثمان، اور بعض روایات میں ما ذر بن عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان تو نیکی کا کوئی عمل نہ بھی کرے جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔